بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حافظ سرفراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے مولانا ساجد قیوم صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم نے درس نظامی کے حوالے سے مختلف سوالات کرنے ہیں تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ہیں یا لا علمی ہے درس نظامی کے حوالے سے، ان سے اس حوالے سے پوچھ تاچھ کی جا سکے۔ تو سب سے پہلے میں مولانا ساجد قیوم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا جو تعارف ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں کہ وہ کہاں اور کب پیدا ہوئے اور کن کن دینی مدارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ السلام علیکم ساجد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے پاس۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا کچھ تعارف کروا دیں ہمارے سامعین کو کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ نے کن اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ جی، میرا نام تو ساجد قیوم ہے۔ میں سابقہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے ابتدائی درجات جو حفظ اور دو اولا اور ثانیہ، یہ دو درجات میں نے آزاد کشمیر اپنے وہاں آبائی علاقے میں پڑھے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کراچی میں مختلف مدارس میں جامعہ صدیقیہ مکہ مسجد کے ساتھ ایک شاہ فیصل کالونی میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پڑھے ہیں ابتدائی درجات۔ پھر آخری 4 سال میں نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں پڑھے اور دورہ حدیث بھی بنوری ٹاؤن کراچی سے کیا ہے۔ اور یہاں علی پور میں تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں مجھے الحمدللہ درس نظامی کی مختلف ابتدائی کتابوں سے لے کر دورہ حدیث مسلم شریف تک الحمدللہ میں تدریس کر چکا ہوں۔ اچھا، آپ کو جو نظامی کا جو کورس ہوتا ہے اس میں داخلے کا معیار کیا ہے، اور جو ہے اس میں یہ ہے جو اصلی علوم جن بچوں نے پڑھ رکھی ہیں ان کے لیے کیا معیار ہے، اور جن لوگوں نے میٹرک یا مڈل وغیرہ کا امتحان نہ پاس کیا ان کے لیے کیا معیار ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس تو پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح بعض اداروں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ باقاعدہ ذہین طلبہ کو لیا جاتا ہے، جس طرح کے اسکولوں میں ہوتا ہے یا پرائیویٹ اداروں میں، ہمارے یہاں مدرسے میں جو طالب علم بھی آئے ہم اس کو لیتے ہیں، وہ ذہین ہو، وہ متوسط ہو، غریب ہو، امیر ہو، جو بھی ہو، مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لیتے ہر طالب علم کو ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اب طلبہ ہمارے پاس بعض بالکل یعنی کہ ان پڑھ آتے ہیں، جنہوں نے بالکل الف با بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا، اس میں بعض طلبہ تو حافظ ہوتے ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کو 3 سال اعدادیہ پڑھاتے ہیں، یعنی اعدادیہ اول دوم سوم۔ یہ جو اعدادیہ ہے نا، تو یہ آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کا نصاب ہے۔ اچھا، یعنی 6ٹھی 7ویں 8ویں کا جو نصاب آپ کا اسکولوں کا ہے وہی مدارس کا ہے، لیکن اس میں ہم تھوڑا سا تبدیلی یہ کرتے ہیں کہ کچھ فارسی بھی پڑھاتے ہیں طلبہ کو، تاکہ فارسی ادب کی گلستان، بوستان، کریمہ اور اس طرح کی جو عالی ادب کی کتابیں ہیں فارسی ادب کی، وہ ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو، ساتھ سیرت کی کتاب اور کچھ مسائل بیشتی زیور، بیشتی گور، اس طرح بچہ تاکہ تھوڑا سا مسائل سے بھی آگاہ ہو جائے۔ پہلے 3 سال جو بچہ بالکل ان پڑھ ہوتا ہے اس دوران اس کی رائٹنگ پر توجہ دی جاتی ہے، اردو، عربی، مختلف جو رسم الخط ہیں اس پر بچے کی توجہ دی جاتی ہے۔ وہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے انگریزی، اردو، لکھائی اور اس کی ریڈنگ، اس قابل جب ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس بچے کو جو بالکل امی ہوتا ہے اس کو ہم اولا میں بیٹھاتے ہیں۔ اور جو بچہ اسکول میں 8ویں مڈل کیا ہوا ہوتا ہے، اس سے پہلے تو وفاق المدارس مڈل پاس طلبہ کو اولا میں لیتا تھا، ابھی بات چل رہی ہے کہ ہم میٹرک پاس کو لیں گے، لیکن اب تک چونکہ مڈل پاس بچے کو لیتے ہیں، اگر ایک بچہ 8ویں پاس کر کے آتا ہے تو اس کو ہم ڈائریکٹ اولا میں بٹھاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پہلے امتحان ہوتے ہیں متوسطہ وغیرہ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا امتحان بھی کیا بورڈ لیتا ہے؟ بورڈ اعدادیہ اول اور دوم کا تو بورڈ نہیں لیتا، اچھا، وہ مدارس اپنے طور پر لیتے ہیں۔ البتہ 8ویں کا امتحان یعنی اعدادیہ سوم کا امتحان، متوسطہ سوم جس کو کہتے ہیں ہم، جو 8ویں کے برابر ہوتا ہے، اس کا بورڈ لیتا ہے وفاق المدارس۔ اور یہ مضامین پڑھانے کے لیے آپ الگ سے اساتذہ رکھتے ہیں؟ جی، انگریزی اور میتھ سائنس جو ہوتی ہے وہ تو ظاہر بات ہے، جو اگر مدرسے کے اندر کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو انگریزی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہی پڑھا لیتے ہیں، نہیں تو ہم باہر سے اساتذہ لیتے ہیں، اسکولوں کے اور اسی طرح پرائیویٹ اداروں سے لے لیتے ہیں۔ اچھا، یہ درس نظامی کا جو کورس ہے یہ کتنے سالوں پر محیط ہے، اور اس میں کون کون سی جو کتابیں یا علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، یہ ذرا بتا دیں۔ درس نظامی حضرت جو دارالعلوم دیوبند اور ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں، خواہ وہ بریلوی مدارس ہیں یا دیوبندی مدارس ہیں، وہ سارے ایک ہی درس نظامی پڑھاتے ہیں، تقریباً ہمارا نصاب ایک ہی ہے۔
تمام دیوبندیوں کا بھی بریلویوں کا بھی. اچھا دونوں مسالک کا جی ایک ہی ہے. دونوں مسالک کا تقریباً ایک ہی ہے. کچھ کتابیں ہوں گی لیکن دونوں کے. ہمارا یہ جو درس نظامی ہے پاکستان کے اندر یہ 8 سالہ کورس ہے اور اس 8 سالہ کورس میں ہم تدریجاً اوپر جاتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 16 علوم اور فنون ان درس نظامی میں 16 علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں. مثلا میں نے کچھ تحریر کیے ہوئے ہیں سارے, میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. مثلا صرف ہے, نحو, معانی, بیان, بدیع, عروض, تجوید, منطق, فلسفہ, فلکیات, فقہ, اصول فقہ, حدیث, اصول حدیث, تفسیر اور اصول تفسیر. یہ وفاق المدارس کا نصاب تقریباً یہ 16 فنون اور عالی علوم پر مشتمل ہے. تو یہاں اچھا تھوڑا سا اس کو کیٹیگرائز کر دیں کہ فنون سے آپ کی کیا مراد ہے, علوم سے آپ کی کیا مراد ہے. فنون ہم اصل میں جو آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف نحو ہے, منطق فلسفہ ہے, فلکیات ہے, اور اسی طرح عروض مطلب یہ شعر و شاعری کا علم جو ہے اس کو ہم فنون سے تعبیر کرتے ہیں. اچھا اچھا. اور علوم سے ہم فقہ, حدیث اور تفسیر اس کو ہم علوم سے تعبیر کرتے ہیں. اچھا اچھا. یہ عالی علوم. اچھا اس میں جو علوم عالیہ. عالیہ اور عالیہ. ہاں اچھا اچھا عالیہ. اچھا اچھا. اچھا اس میں جو ہے یہ تو آپ کا جو پورا سال جو ہے جو تعلیمی دورانیہ ہوتا ہے کتنے ٹائم پر محیط ہوتا ہے؟ یہ تقریباً شوال سے شروع ہوتا ہے. شوال سے یعنی چھوٹی عید کے بعد شوال سے, اور تقریباً 15-16 شوال سے ہماری پڑھائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ سلسلہ چلتا ہے رجب تک, رجب کے آخر تک یعنی شعبان تک. اچھا اچھا. یہ سلسلہ تقریباً 10 ماہ پر محیط ہوتا ہے, 9.5-10 ماہ. اچھا ایک درجے میں کتنی کتابیں ہوتی ہیں ایک مثال کے, اور روزانہ ایک استاد جو ہوتا ہے اس کو کتنے پیریڈ آ جاتے ہیں؟ جو پہلا درجہ ہے ہمارا اولا, کتابیں جو ہے نا حضرت یہ مدارس تک اپنے تک ہے. مدارس میں نا وفاق کا جو نصاب ہے وہ مرتب ہے, طے شدہ نصاب ہے. ہر روز تقریباً ہمارے مدرسے میں ہر کلاس کے تقریباً 8 پیریڈ ہوتے ہیں. 8 پیریڈ صرف پہلے درجے میں. جو پہلا درجہ ہوتا ہے اس میں چونکہ بچہ بالکل مبتدی ہوتا ہے تو اس پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا. وہ صرف صرف اور نحو اور ہلکی پھلکی عربی اور اس کے ساتھ ہلکی پھلکی کوئی فقہ کی کتاب, بنیادی مسائل وغیرہ. لیکن اس کی زیادہ تر توجہ پہلے درجے میں عربی پر دی جاتی ہے, عربی گرامر پر, تاکہ چونکہ آگے ہمارے جتنے بھی علوم ہیں یا فنون ہیں وہ عربی پر مشتمل ہیں. تو پہلا درجہ جو ہے وہ اس میں ہم صرف نحو کے اوپر اتنی زیادہ توجہ دے دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ بغیر اعراب کے عبارت بھی پڑھ سکتا ہے, صیغے کو پہچان لیتا ہے. یعنی وہ اس کے لیے ترجمہ کرنا اور بغیر عبارت کے جو بغیر اعراب کے عبارت, مثلا الحمدللہ رب العالمین یہ ایک لفظ ہے جی. اب آپ کو اگر میں پوچھوں کہ الحمدو کیوں ہے تو عام آدمی نہیں بتا سکتا. للہ ہی کے نیچے زیر کیوں ہے نہیں بتا سکتا. ربی کے نیچے زیر کیوں ہے نہیں بتا سکتا. اگر یہ زبر زیر پیش اور شاد ماد نہ لگے ہوئے ہوں تو عام آدمی نہیں پڑھ سکتا. لیکن ہمارا جو بچہ ہمارے پاس اولا پڑھ لیتا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین پر اعراب نہ بھی لگے ہوئے ہوں تو یہ عبارت پڑھ سکتا ہے اور اس کا ترجمہ ٹھیٹھ مفہوم آپ کو بتا سکتا ہے. ترجمہ یہ اولا کا بچہ اتنا بتا سکتا ہے؟ جی اولا کا بچہ اتنا اس کے ہو جاتی ہے. تو پھر جب ہم ثانیہ میں جاتے ہیں تو 8 پیریڈ ہوتے ہیں ثانیہ میں. اس میں بھی آپ کو میں ذرا تھوڑی سی یہ تفصیل بتا دوں نا کہ ہم ایک دم بچے کے اوپر بڑی کتابوں کا بوجھ نہیں ڈالتے. پہلے اس کو صرف متون پڑھاتے ہیں. متون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی علم کی بنیادی باتیں, مسائل, دلیل اس کو نہیں بتائی جاتی, مسئلہ بتایا جاتا ہے. مثلا کہ آج یہ ہم نے کونیوں تک دھونے, اب کونیوں تک کیوں دھونے اور اس پر دلیل کیا ہے, قرآن سے کیا دلیل ہے, حدیث سے کیا دلیل ہے, علماء امت کے اقوال اس بارے میں کیا ہیں, اس میں کسی کے اختلاف ہے یہ نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں چھیڑی جاتی. بچے کو صرف مسئلہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی کونیوں تک ہم نے ہاتھ دھونے. اسی طرح بچے کو ابتدائی درجے میں اولا ثانیہ میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو فاعل جو ہوتا ہے نا, فاعل مرفوع ہوتا ہے, مفعول جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر زبر آتی ہے, منصوب ہوتا ہے, اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے یعنی اس کے نیچے زیر آتی ہے. تو ابتداءً ہم صرف مسائل بتاتے ہیں. تقریباً دلائل, ائمہ کے اختلاف اور نظریاتی اختلاف, پھر اس کے اندر دلائل کا اختلاف, پھر دلیل کی دلیل جس کو آپ کہتے ہیں تحقیق اور تدقیق. تحقیق ہوتی ہے جی مسئلے کی دلیل آپ کو معلوم ہو جائے,
اور تدقیق کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اس دلیل کی دلیل معلوم ہو. ٹھیک. یہ چیزیں پھر چوتھے درجے کے بعد ہوتی ہیں. اچھا اساتذہ جو آپ فار ایگزامپل آپ بھی ایک ادارے کے ناظم تعلیمات بھی ہیں, آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے وہ ادارہ چلایا ہے, تو یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں گے کہ بطور ناظم تعلیمات پیریڈ کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے, اور آپ کی اسکیم آف اسٹڈی ہوتی ہے یعنی جو تقسیم کرتے ہیں اسباق وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ دیکھیں حضرت بات یہ ہے کہ ہمیں جو اساتذہ ہم لیتے ہیں نا مدارس کے اندر, ان کی علمی قابلیت ہر بندے کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ کس فن کا ماہر ہے. اب ہمارے یہاں بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تفسیر کے ماہر ہوتے ہیں, بعض احادیث کے ماہر ہوتے ہیں, بعض فقہ کے ماہر ہوتے ہیں, اور بعض فنون کے ماہرین ہوتے ہیں, منطق, فلسفہ, صرف, نحو, ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں. اب ہم سال کے شروع میں ایک تعلیمی اجلاس بٹھاتے ہیں, وہ ایک طویل اجلاس ہوتا ہے. اس کے اندر ہم اساتذہ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ آسانی سے کون سی کتاب پڑھا سکتے ہیں. کتاب تھوپی نہیں جاتی, کتاب استاد سے پوچھ کر دی جاتی ہے. اب ایک استاذ کہتا ہے جی میرا شوق جو ہے نا وہ فقہ پڑھانے میں ہے, تو ہم اس کو فقہ کی کتاب دے دیں گے. دوسرا استاذ کہتا ہے جی ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کی مناسبت تفسیر سے ہے, یا اس کی عربی ادب سے ہے, یا اس کی فلکیات سے یا فلسفے سے ہے, تو اسی طرح ہم پھر کتابیں تقسیم کر دیتے ہیں سال کے شروع میں. اچھا, اور میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کو تنخواہ آپ کتنی دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ چیز حضرت عام طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو مادیت پرستی کا معاشرہ ہے, مادیت پرستی بہت زیادہ ہے. تو جب مجھ سے کوئی بندہ یہ بات تنخواہوں کا پوچھتا ہے تو آپ یقین کریں مجھے خود شرم آتی ہے کہ ہم کیا بتائیں تنخواہوں کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تنخواہوں کا میں تذکرہ کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے عرض کروں. ہمارے ہاں مدارس میں ہماری اساتذہ نے یہ تربیت کی ہے کہ بھائی آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے. اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی طرح بھوک بھی آئے گی, پیاس بھی آئے گی, سب کچھ ہوگا, یہ سب آپ نے برداشت کرنا ہے. یہ جس وقت ہم درس نظامی مسجد اور مدرسے کا انتخاب کرتے تو یہ سارے کے سارے مسائل ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں, لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل میں مبتلا نہیں کرتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں یہ ذہن میں. ہم اس کے لیے بھوک کے لیے پیاس کے لیے مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے مسائل کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں. تو اس کے بعد عرض یہ ہے کہ تنہائی ہمارے ہاں مدارس میں جو بہت کام ہے, میں آپ کو مثال بتاؤں, الحمدللہ مجھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے دین کی برکت سے دیا ہے, بہت کچھ دیا ہے, لیکن تنہا کی طرف اگر آپ جائیں تو میری صرف 7,000 روپے تنہا ہے. صرف 7,000؟ صرف 7,000 روپے تنہا ہے. ہمارے ہاں جو شعبہ حفظ کے استاذ ہیں, شعبہ حفظ کے استاذ کی تنہا صرف 15,000 روپے ہے. وہ بھی کسی مہینے اس کو 12,000 روپے میں ملتی ہے, کسی 13,000, کسی 15,000 روپے. 24 گھنٹے وہ صبح, آپ کو پتہ ہے, آپ خود حافظ ہیں, صبح وہ استاذ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور رات کو 10 بجے وہ چھٹی کرتے ہیں. اس پورے دورانیے کی تنہا اگر ہم دیکھیں تو اس کی صرف 13,000 روپے تنہا ہے, کسی مہینے 15 ہو جاتی ہے. تو تنہائی ہمارے ہاں کم ہے. ہاں بعض مدارس میں الحمدللہ ہری پور میں بھی بعض مدارس ایسے ہیں جو 20,000 روپے بھی اساتذہ کو تنہا دیتے ہیں. ہمارے ہاں مدارس کے اندر 15 سے 20,000 روپے تنہا عیاشی والی تنہا سمجھی جاتی ہے اور بہت بڑی. اچھا سر, آپ تو بطور مدرس بھی کام کر رہے تھے, وہاں کر رہے ہیں یعنی اس ادارے میں, اور ساتھ میں آپ ناظم تعلیمات بھی ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے سارے مینیج کرنا. تو آپ کی اتنی کم تنخواہ ہے تو باقی اساتذہ کا تو پھر اور کم ہوگی. بعض اساتذہ دوسرے اساتذہ ہیں حضرت, ان میں سے بعض کی 7,000 روپے ہے, کسی کی 5 ہے, کسی کی 3,000 روپے ہے, بعض کی 2,000 روپے بھی تنہا ہے. لیکن وہ جز وقتی اساتذہ ہیں, یعنی صبح 8 بجے آتے ہیں, 11 بجے 12 بجے چھٹی کر کے 12 بجے تک وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. جی وزٹنگ لیکچرر ہیں. جی جی. اچھا, اس میں ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا, اتنی زیادہ کتابیں, جس میں آپ نے 16 قسم کی کتابیں علوم و فنون گنے ہیں, اس کے باوجود جو ہے ہمارے مدارس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو ہے عربی بولنے, سمجھنے اور لکھنے کی صلاحیت ایز سچ اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی چاہیے اتنی زیادہ عربی کی کتابیں پڑھنے کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں حضرت بات یہ ہے کہ یہ بہت عام آپ نے سوال کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. حضرت لینگویج جو ہوتی ہے نا, لینگویج اس کو پڑھایا نہیں جاتا, سکھایا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں نا, ایک بچی ہے, وہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ ہماری ایک بچی ہے چھوٹی سی, تو اس نے مجھے کہا کہ ابو جی آپ کو امی بلا رہی ہیں. تو میں نے اس کو کہا امی بلا رہی ہے نہیں, امی بلا رہا ہے. تو بچی نے فوراً کہا ابو جی آپ غلط کہتے ہیں, بلا رہی ہے. اب دیکھیں نا, اس بچی نے نہ کوئی گرامر پڑھا,
ना उसने कोई सर्फ ना पढ़ी कुछ नहीं, तो वो कैसे सी उनका उसको पहचान है? ये सीखी है उसने, माँ की गोद से सीखी है। जिस तरह माँ की गोद में बच्चा अपनी मादरी जुबान को सीखता है, दुनिया की कोई भी जुबान है उसकी वो बोलचाल से आएगी, तकल्लुम से आएगी, सुनने से आएगी, देखने से आएगी, पढ़ने से नहीं आती है। पढ़ने से बहुत बाद में आती है, पहले वो सुन कर आती है। तो मदारिस में अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर हमारे यहाँ हरीपुर में भी बाकायदा, हम आपको पता है हमारे इदारे में भी अरबी लैंग्वेज के लिए बाकायदा एक उस्ताद का तकर्रुर किया जाता है, वो बाकायदा बच्चों को अरबी तकल्लुम सिखाता है, बुलवाता है। तो अब ये कमी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम उम्मीद है, वसाइल की किल्लत होती है, अल्लाह ताला वसाइल भी दे देंगे इंशाल्लाह। ये कमज़ोरी मदारिस के तलबा से दूर हो रही है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिन बड़े मदारिस में बच्चे बाकायदा इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में इतने माहिर हो चुके हैं कि यूनिवर्सिटियों के तलबा उनके मुकाबले में इंग्लिश बोल नहीं सकते, बल्कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से उन तलबा को लेकर जाते हैं वो तकरीरी मुकाबलों के लिए, मुबाहसे के लिए, मुकालमे के लिए। ये कमजोरी इंशाल्लाह दूर हो रही है। जो बच्चे हैं मदरसे के, अक्सर मैंने मुख्तलिफ इम्तिहानात के दौरान विजिट भी किया, देखा है, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, इसकी क्या वजह है? राइटिंग हजरत हम बिल्कुल इब्तिदा से, यानी ऊला से या इदादिया से या ऊला से खत और खुशखती के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। मतलब असातिज़ा खुद भी खुशखत होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अरबी रस्मुल ख़त, उर्दू रस्मुल ख़त, इसी तरह फिर अरबी के अंदर मुख्तलिफ ख़तों की जो सूरतें हैं वो असातिज़ा समझते हैं। तो खुशखती जो है ना, ये मदारिस के अंदर बाकायदा इसकी क्लासेस होती हैं और ऐसे तलबा के ऊपर सख्ती की जाती है, सख्ती से उनकी लिखाई ठीक करवाई जाती है जिनकी लिखाई ठीक ना हो। अच्छा, एक बात आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा कि चूँकि वफाकी मदारस के इम्तिहानात आज से शुरू हो चुके हैं, तो आपका एक तवील तजर्बा है इस हवाले से, तदरीस के हवाले से, तो बच्चों को इम्तिहान की तैयारी के हवाले से क्या टिप्स देने चाहेंगे? हजरत मैं हमारे यहाँ मदारिस के अंदर ये गाइड या ये जो आपके पेपर 10 होते हैं, इनकी सख्त किस्म की हम करते हैं। मैं टिप्स का बिल्कुल भी कायल नहीं। मैंने अपने तलबा को ये बताया कि अज अव्वल ता आखिर किताब मैंने आपको पढ़ाई है, इसके अंदर अगर 10% भी आपको इबाम छोड़ेंगे ना, या आपको उस किताब के बारे में कुछ इबाम होगा, तो आप ये समझ लें कि आपके 80 नंबर आएंगे। और बिल्कुल ये मेरा तजर्बा है हजरत, कि जिस लड़के की किताब की 80% तैयारी होती है उसके 80 नंबर आते हैं, 90% तैयारी होती है 90 नंबर आते हैं, 100% तैयारी होती है 100 नंबर आते हैं। आज की बात है, आज हमारे तफसीर जलालैन और अल फौजुल कबीर उसूल तफसीर का पेपर था, तो लड़कों की, एक लड़के की हजरत 80% तैयारी थी। उसने कहा उस्ताद जी मैंने ये तकरीबन सुलस किताब, 3 सुलस किताब मैंने तैयार की हुई है, एक सुलस याद नहीं। मैंने कहा तुझे एक सवाल नहीं आएगा, और आज यही हुआ कि उसने एक सवाल हल नहीं कर सका। अच्छा, उसकी एक जुज रह गई। तो इसलिए हजरत मैं तो तलबा को सिर्फ यही टिप्स देता हूँ कि भाई किताब अज अव्वल ता आखिर मुकम्मल तैयार करेंगे। ये साथी की भी जिम्मेदारी होती है कि तलबा को तैयार करें, मतलब ये कि उनको सारा ना दें। तो आप पूरी किताब पढ़ाते हैं यानी साल के दौरान? किताब। अच्छा, इस दौरान ये किताबें तो अरबी ज़बान में है सारी, जी। तो क्या उस्ताद इसके साथ शुरुआत का इस्तेमाल करते हैं, शरह इस्तेमाल करते हैं पढ़ाते हुए, क्या करते हैं? नहीं, दौरान तदरीस शरह हमारे यहाँ जो है ना एक बहुत कभी अमल समझा जाता है। उस्ताद या तलबा उर्दू शरह नहीं देखते हैं। अच्छा, रात को उस्ताद अपने कमरे में अपने, जब आपको पता है हमारे यहाँ ये नहीं होता सुबह आकर बस किताब खोली जहां से सबक, रात को एक एक किताब के लिए उस्ताद कम अज कम भी 2-2.5 घंटे मुताला करके आता है। सुबह ये नहीं है कि आगे तलबा बैठे हुए हैं बस जो आप पढ़ाएंगे वो खुद, तलबा सवाल करते हैं, आपसे पूछेंगे भाई ये तहकीक जो आपने की है उस्ताद जी, फला आदमी ने तो ये तहकीक की है। यहाँ सवाल और जवाब होता है, ये नहीं है कि आगे बुझे बैठे हुए हैं, वो बाकायदा असतिज़ा से सवाल करते हैं। इसलिए उस्ताद आप ये समझ लें कि बहुत ज्यादा वसी मुताला करके आता है, कि क्या पता तालिब इल्म शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में आता है ना, फरमाया एक दिन मैं हदीस के सबक के लिए आ रहा था, रास्ते में मेरे ज़हन में एक इश्काल आ गया। मैंने कहा या खुदाया अभी मैं जाऊं, ये इश्काल तो मैंने हाल ही नहीं किया, लेकिन आकर जब क्लास में बैठा तो वही सवाल उठकर तलबा ने किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी वक्त बस ज़हन में डाल दिए तो मैंने जवाब दे दिया। इसलिए उस्ताद हमारे यहाँ ऐसा उस्ताद जो मुताला न करता हो या उसको मुताले से चिढ़ो, वो कभी कामयाब नहीं होता है। हज़रत बिलाशुबा अजीम है वो लोग जो इतनी कम तनख्वाह में, तनख्वाह तो हम उसको कह ही नहीं सकते हैं, मुशायरा जिस जो भी वजीफ़ा दिया जाता है, दीन की खिदमत कर रहे हैं,
اللہ پاک آپ کو باقی جتنے لوگ بھی اس شعبے میں کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو عزتیں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. آپ کو بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.